عورتوں کی 5 عادتیں گھر میں مصیبتیں لاتی ہیں۔ عورتوں کی 5 عادتیں گھر میں پریشانیاں لاتی ہیں۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو امن کا پیغام دے رہی تھی، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگی، یا سیدہ، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، فرمایا عورتوں کی 5 عادتیں گھر میں پریشانیاں لاتی ہیں، عورتوں کی 5 عادتیں گھر میں مصیبتیں لاتی ہیں۔ وہ 5 عادتیں بتانے سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو آزمائش ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ مومن کے گناہوں کو جھاڑنے اور مقام کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آزمائش کی صورت میں مومن کے گناہوں کو جھاڑنے، خطاؤں کو مٹانے اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں جتنے نبی، رسول، پیغمبر آئے، سب کو پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انبیاء علیہم السلام کی کثیر تعداد نے اپنی زندگی میں آنے والی تمام آفات و بلیات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کو خنندہ پیشانی سے برداشت کیا، مسکراتے چہرے سے برداشت کیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی بستی والوں کی عداوت برداشت کرتے رہے۔ 950 سال تک بستی والوں نے نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دی، گالیاں دیں، دکھ دیے، تکلیفیں دی۔ آپ نے مسکراتے چہرے سے برداشت کیا اور خوشی سے قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس دور کے بادشاہوں نے مخالفت کی، مخالفت کی صورت میں، عداوت کی صورت میں آپ کو پریشان رکھا، آپ کو مصیبتوں میں ڈالا۔ اس سے بڑی مصیبت بھلا اور کون سی ہوگی کہ آپ کو بادشاہ وقت نے آگ میں ڈالا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو خنندہ پیشانی سے برداشت کیا اور دل سے قبول کیا، اور اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب بھی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا دبدبہ سہنا پڑا، فرعون نے آپ کو پریشان رکھا، فرعون نے آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالا۔ اگر میں اپنے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں، آپ پر مشکلات آئیں، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، میرے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پہاڑ توڑے گئے، لیکن کبھی بھی میرے نبی نے شکوہ نہیں کیا، خنندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے برداشت کیا اور یہ آزمائشیں خوشی سے قبول کی۔ آخر عورتوں کی وہ 5 عادتیں کون کون سی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بے بہا مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں؟ فرماتی ہیں، پہلی عادت چغلی کرنا۔ پہلی عادت چغلی کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑانا۔ جب ایک عورت چغلی کر رہی ہوتی ہے، جس زبان سے وہ چغلی کر رہی ہوتی ہے نا، چغلی کے دوران جس زبان سے جو کلمات بول رہی ہوتی ہے، زبان اس عورت پر لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ چغلی کے دوران جتنے جملے بولے جاتے ہیں، جملوں کا ایک ایک لفظ اس چغلی کرنے والی عورت پر لعنت کرتا ہے۔ جب چغلی کے ذریعے عورت ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑا رہی ہوتی ہے، ان دونوں عورتوں کا آپس میں تعلق توڑ رہی ہوتی ہے، رشتہ ناتا توڑ رہی ہوتی ہے، اس وقت تو عورت کا انگ انگ، عورت کے جسم کا ایک ایک بال اس عورت پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں عورتیں آپس میں اپنا رشتہ ناتا توڑ رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، قبر کی پہلی رات ان عورتوں کے لیے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے جو عورتیں دنیا میں چغلی کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑاتی ہیں، جو عورتیں زمانے میں بے حیائی پھیلاتی ہیں، بے حیائی کے ذریعے زمانے کو بگاڑ رہی ہیں،
چغلی کے ذریعے زمانے کو آپس میں لڑا رہی ہیں، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں۔ فرمایا ان عورتوں کی قبروں میں اژدہے چھوڑے جائیں گے، سانپ چھوڑے جائیں گے، بچھو چھوڑے جائیں گے۔ زمانے میں فحاشی پھیلانا، یہ 3 وہ عمل ہیں جو عورت کی قبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتے ہیں، عورت کی قبر کو جہنم کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ان عورتوں کی قبر مسلسل آگ میں جلتی رہتی ہے، مسلسل آگ میں جلتی رہتی ہے، تب تک جب تک وہ بروز محشر اللہ کے دربار میں پیش نہ ہو، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، یہ عورتیں جہنم کی آگ میں جلتی رہیں گی۔ اور سنو، جو عورتیں اپنے وجود کو ان 3 گناہوں سے پاک رکھتی ہیں، جو عورتیں اپنے جسم کو چغلی سے، غیبت سے، بے حیائی پھیلانے سے، ان 3 گناہوں سے پاک رکھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، چغلی کا مصیبت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس گھر میں چغلی کی جاتی ہے، شیطان اس کے دروازے پر بستر بچھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چغلی کرنے والی عورت کے گھر میں ایک دوسرے کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے، جھگڑاتا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ گھر پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنستا ہے کہ نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ دوسری عادت، کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں بغض رکھنا، کسی بھی مسلمان عورت کے لیے دل میں بغض رکھنا۔ بغض رکھنے والی یہ جو عادت ہے نا، بغض رکھنے والی عورت کو 2 طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو اس کی زندگی پریشانیوں میں پھنس جاتی ہے، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ دوسرا نقصان، اس کے چہرے کی رونق زائل ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے، اگر تم اپنے چہرے کو اور زیادہ پر رونق بنانا چاہتی ہو تو رات کو سوتے وقت ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے زندگی میں تمہیں تکلیف دی، جس نے زندگی میں تمہیں دکھ دی، کیونکہ جو انسان اللہ کی مخلوق کو معاف کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کے چہرے پر اللہ کا نور برستا رہتا ہے، اور یوں جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے، اس کا چہرہ پر رونق نظر آتا ہے۔ اور جو عورت اللہ کی خلقت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے برا سوچ کے سوتی ہے، دل میں بغض رکھتی ہے، کینہ حسد رکھتی ہے، تو ایسی عورت کے چہرے پر پوری رات لعنت برستی رہتی ہے۔ فرمایا عورت کی تیسری عادت، ماں باپ کی عقل کو حقیر سمجھنا، والدین کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ یہ وہ عادت ہے جو انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے ایسی عورت کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے۔ فرمایا چوتھی عادت، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ 5ویں عادت، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ ہر ایک نماز کے بعد دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ان دونوں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ سے متوجہ ہوا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔